Islamic Urdu السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے بنایا بہت مختصر، اور آخرت کی زندگی یا ابدالآباد۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مختصر زندگی کے پیچھے آدمی پوری محنت کرتا ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے ابدالآباد، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو بھول جاتا ہے۔ کسی کا نام غفلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غافل مچھلی جو ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں آ جاتی ہے، ذاکر نہیں آتی۔ ذکر کرنے والی مچھلی وہ شکاری کے جال میں نہیں آئے گی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، ذاکر نہیں آتا۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو ہر وقت یہ سمجھے کہ بھئی میری آخری نماز ہے، یا یہ سمجھے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، یا یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کروں۔ اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، ہیرا پھیری میں نہیں، چالاکیوں میں نہیں۔ آج ہماری گڑبڑ ہمارے یہاں یہ ہے کہ زندگی ہم چالاکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، میلے دل کے ساتھ، دل میلا، قلب ثقیل۔ ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب ثقیل۔ ہمارے پاس قلب سلیم نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قلب سلیم پیش کریں اللہ کے دربار میں، سلامتی والا دل، بیمار دل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہوں گے، حسد، کینہ، بغض، کپٹ، دنیا بھر کے رذائل جو دلوں میں ہوتے ہیں، یہ اگر دلوں میں ہوں گے تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونا اور ہے، اور نیکی ملنا اور نیکی دلی کی نہیں جائے گی۔ نیکی کی آپ نے، جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی میلے دل کے ساتھ، اگر میں میلے دل والے چیز ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک ہی اصول ہے اللہ کا، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بھائی، اور کسی کا قبول نہیں کرتے۔ لیکن وہاں چالاکی نہیں چلتی، وہاں تو دل کی صفائی چلتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ سلامتی والا دل اللہ کے سامنے لے کر آدمی آئے، پھر معمولی کام بھی کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا اس کو۔ تو ایک بات تو نصیحت یہ کرنی ہے آپ کو، آج کا آپ کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قلب سلیم مانگیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے،
اور قلب سقیم سے تو میری حفاظت کر. دعا بھی قبول ہوگی, نمازیں بھی قبول ہوگی, ہم جو مانگیں گے وہ اللہ دے گا. اور اس کے قصے بہت حدیثوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا ہے, بہت صاف ستھرا راستہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. چک ہو جاتی ہے تو اللہ نے معافی کا دروازہ کھول دیا. استغفار کرو کہ آدمی سے چک ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, حدیثوں میں آتا ہے مدینہ منورہ کے باہر ایک نوجوان صحابی تھے, وہ جو ہے کوئی لڑکی مل گئی تو انہوں نے جو ہے لڑکی کے ساتھ بوسو کنار بھی کر لیا, سب کچھ سوائے زنا نہیں کیا, باقی سب کچھ کر لیا. جوانی کا جوش تھا. صحیح روایت میں قصہ آتا ہے. اب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ اندر کا جاگا ہوا تھا, اندر کا مرا ہوا نہیں تھا. حضرت مجھ سے چوک ہو گئی. تو آپ نے کیا فرمایا, جو ہو گئی اب تو جو ہے نیکیاں کر, درود شریف پڑھ, استغفار پڑھ, قرآن پڑھ, سبحان اللہ پڑھ, الحمدللہ پڑھ. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. گناہ جو ہے اس کی مثال ہے جراثیم کی, اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بایوٹک کی. جراثیم کسی کے بدن میں ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتا ہے, اور ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جراثیم مرتے ہیں. کسی کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت مہنگی اینٹی بایوٹک دیتا ہے, ہائی لیول کی. اس کے کم ہوتے ہیں تو ہلکی دیتا ہے, اس سے جو جراثیم اس کے مر جاتے ہیں. تو گناہوں کی مثال یہ جراثیم کی ہے, اور نیکیوں کی مثال یہ اینٹی بایوٹک کی ہے. ہمارا سفر ہوا تھا حج کا, تو حج میں عام طور سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں کرتے ہیں. تو مینا میں جا کے میری طبیعت خراب ہوئی. میں نے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا بھائی عربوں کے ساتھ ہم کر رہے تھے, میں نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہو ہمارے قافلے میں, مجھے دیکھے, مجھے بہت کھانسی ہو رہی ہے, بہت بلغم ہے, بہت یہ ہے, بدن ٹوٹ رہا. انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف ہے. ڈاکٹر شریف یہ بادشاہ کا ڈاکٹر ہے, شاہی ڈاکٹر مصر کا. کیونکہ ڈاکٹر شریف قریب کے خیمے میں ہی ہیں, اور یہ آپ سے ملنا بھی چاہ رہے تھے کہ شیخ سے ملنا ہے ہمیں. ارے بھائی لے آؤ, ملاقات ہو جائے گی. وہ آئے ہمارے خیمے میں, ایک ہی یعنی عرفات سب کا ایک ساتھی ہونا تھا, ایک ہی قافلے میں تھے سب, لیکن قریب بتائیں کون ہے, بائیں کون ہے, آگے کون ہے, پیچھے کون ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا حج کے اندر. وہ آئے, بیٹھے, اکرام کیا, ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, کیا نہیں. بولے کہ الحمدللہ میں تمنا کر رہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے, اللہ نے ملاقات کرا دی. میں نے کہا میں بھی تمنا کر رہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے. تو مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے چیک ویک کیا, جو بھی کیا, انہوں نے کہا میں بھی دوا لے کر آتا ہوں. دوائی لے کر وہ آئے, ایک گولی. میں نے کہا یہ ایک گولی, بس ایک گولی؟ بولے ہاں بس آپ ایک گولی کھا لو, یہ بیماری آپ کو سال بھر تک نہیں آئے گی. ہم بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں کہ ایک گولی آپ کھا لو, اتنا پاور ہے اس میں کہ سال بھر تک وہ جراثیم آپ کے اندر دوسری مرتبہ نہیں آئیں گے. سال کے بعد آئیں گے تو بات اور ہے. میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں 15 گولیاں دیتے, صبح 10 گولی کھاؤ, رات کو 10 گولی کھاؤ, اور سونے سے پہلے یہ کھاؤ, یہ کھاؤ. نہیں بولے کہ یہ آپ یہ کھاؤ. تو مجھے پتا چلا کہ وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ہائی پاور کی تھی. اسی طریقے پر ہماری شریعت میں بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہائی پاور کی اینٹی بایوٹک بتا دو بھائی آپ لوگوں کو. ارے صورت والوں بات بولو تو صحیح یار. ہائی پاور کی سورہ اخلاص کو وظیفہ, اس سے ہائی پاور کوئی نہیں ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. بتاؤ, صحیح حدیث میں حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر نے کہا تو 10 مرتبہ پڑھنے میں ایک محل بنے گا؟ ہاں، کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ یہ کہا طاقت جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے آج کل میں تشکیل کرتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا۔ 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے۔ ارے سورت میں تو پراپرٹیاں بہت بنا دی یار، بمبئی میں پراپرٹیاں بہت بنا دی، یا دوسری جگہ وہ پراپرٹیاں بہت بنا لی۔ میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، یہ دعوت ہے ہماری، جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ یہاں پر تو آپ پراپرٹی بناؤ گے تو مرتے ہی چھوٹ جائے گی، جنت والی پراپرٹی ختم نہیں ہوگی۔ روزانہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، کم سے کم 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 31 بنگلے تیار۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب روزانہ 31 محل 31 بنگلے ہم تیار کریں گے تو بہت ہو جائیں گے، کریں گے کیا؟ میں لگا ٹینشن مت لو، جب جائیں گے وہاں تب جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ملے گا۔ دنیا کے اندر تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، موبائل سوئچ آف کر دیا، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ پڑھا سورہ اخلاص تیار، سب بنگلہ تیار، پڑھا بنگلہ تیار، 313 مرتبہ، اس کی عادت ڈالو۔ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ پڑھو آپ، یہ ہائیلی اینٹی بائیوٹک ہے کہ جتنے فضائل سورہ اخلاص کے حدیثوں میں آتے ہیں اتنے فضائل کسی صورت کے نہیں آتے۔ آیت الکرسی کے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، سورہ بقرہ کے آخر کچھ آیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سورہ اخلاص کے بارے میں ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پوچھا کہ تم ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے پسند ہے، اللہ کی عظمت ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی، مجھے پسند ہے۔ صاحب نے کیا کہا؟ جاؤ اس سے کہو اگر تم کو اس سے محبت ہے تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، حدیثوں میں قصہ آتا ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری جا نہیں سکے۔ کیوں نہیں جا سکے؟ بیمار تھے، طبیعت ان کی خراب تھی، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک پہنچ گئے، سارا قافلہ جو ہے تبوک پہنچ گیا۔ آپ تبوک میں تھے اور معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ فوراً حضرت جبریل آئے تبوک، جبریل آتے تھے قرآن لے کر یا کوئی خاص پیغام لے کر، لیکن یہ آ رہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کے سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل کیسا آنا ہوا؟ آپ تبوک میں تھے۔ فرمایا حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جنازے کی نماز اس کی یہاں پڑھیں تبوک میں یا مدینہ میں پڑھیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں دفن کریں آپ کے ساتھ، یعنی قافلہ یہاں ہے سارا، یا مدینہ میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی اس کا جنازے کی نماز میں پڑھوں گا۔ دیکھو یہ شاباشی مل رہی ہے جنت کی پراپرٹی کی۔ تو روایت میں آتا ہے کئی فرشتے جو ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا جنازہ لے کر آئے تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں دفن یا وہاں بقیع لے جاویں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ ان کو، وہیں دفن کرو۔ لیکن جبریل یہ بتاؤ ان کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بے آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ترتیب تو یہ ہے نا، انسان مرا اور وہاں اس کی قبر بن جاتی ہے۔
اس کا اتنا زیادہ اعزاز کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس پر اس کو یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ حدیث سنیں کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کو یہ اعزاز ملا کہ مرے ہیں مدینہ میں اور جنازہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں تبوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں بقیع کے اندر۔ یہ اعزاز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اونچی اینٹی کوئی نہیں گناہ معاف کرانے کے سلسلے میں۔ چک ہو جاتی ہے آدمی سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم شیطان نہیں ہیں اور ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، کہ ہم تو انسان ہیں، ہم سے چوک ہوگی اور ہم معافی مانگیں گے۔ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبریل آ گئے، فرمایا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ میں ان کا پہچان، آپ ان کو پہچانتے ہو؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے ان کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ ان دو خصلتیں، دو عادتیں ہیں اس کی، ایک تو ایک سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، دوسرا اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ اس لیے 313 مرتبہ میں کیوں کہتا ہوں بدرین کی تعداد 313 تھی، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 1000 ہو جاوے، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ پڑھتے رہو تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا گناہ لور بہت ہو رہے، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، سب جراثیم بہت آ رہے ہیں۔ یہ احکامات تو پورے کرنے اللہ کے جو ہے وہ، یہ نہیں کہ آدمی خالی سورہ اخلاص سے پڑھتا رہے۔ میں نے کہا بیان میں کہا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا کہ صدقہ کا ثواب وہ 3 دن تک وہ آیا ہی نہیں۔ بھائی کہاں تھا تو؟ یہ کہا صدقے کا ثواب بولانا، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی۔ یہ جزوی منافع ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کس امت کے لیے، چونکہ یہ امت جو ہے صرف عمریں کم کر دی لیکن بہت زیادہ کر دیا۔ میاں بیوی کو حقوق بتائے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں، لیکن محبت سے، ہاں دل کے اندر پاپ رکھ کے نہیں، دل صاف کر کے محبت سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور صرف مسکرائیں۔ تو روایت میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا ہے کہ جمعہ کا سبق ملا ہے، لیکن یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے گھٹو سے لے کر کچھ پڑھ سو بھائی، یہ نہیں، یہ فضائل آئے حدیثوں کے اندر۔ میاں بیوی دونوں مسافہ کریں، اور مسافہ کرتے ہو دونوں نے مسافہ کیا ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے ان کے 10 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو تو پانی کے ساتھ دھڑ 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 گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی، پچھلے امتوں کے لیے فضیلت نہیں تھی۔ ہاں جیسے نکاح ہے ہمارا، تو یہ نکاح جو ہے یہ سنت ملت ہے، 4 من سنن المرسلین۔ پچھلے زمانے میں انبیاء کے نکاح ہوتے تھے، نکاح ترتیب ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں، بولے کہ پرانی سنت چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر۔ کچھ نبی ہیں جنہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے نکاح نہیں کیا، لیکن ان کی ترتیب نکاح کی اور ہوتی تھی، ہماری ترتیب نکاح کی اور ہے۔ ہمارا مہر کی ترتیب اور ہے، ان کی مہر کی ترتیب اور ہوتی تھی۔ تو ہماری رخصتی کی ترتیب اور ہے، ان کی رخصتی کی ترتیب اور ہوتی تھی۔ تھوڑے وقت میں تو سارا سبق سکھا نہیں سکتا نہیں اور سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن 4 من سنن المرسلین۔ اور اس نکاح کے اندر سب سے بڑی چیز جو بتائی وہ بتائی سادگی، سب سے بڑی چیز سیدھا سادہ نکاح۔ عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک نوجوان نے آ کر مانگا ڈالا، یہ شادی کیسے ہوتی تھی سمجھا رہا، آج تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ طواف کر رہے ہیں
تو ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھا جی، لیکن طواف کرتے کرتے انہوں نے جواب نہیں دیا. جب طواف سے فارغ ہو گئے، بھئی وہ کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے مانگا ڈالا تھا، ڈھونڈو کہاں ہے وہ. شاگرد نے ڈھونڈا، نہیں ملے. چلے گئے مدینہ منورہ، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہی نوجوان سامنے سے گزرا، ان کا شاگرد تھا عبداللہ ابن عمر کا. ارے بلا اس کو بلا وہی تو ہے، اس نے مانگا ڈالا تھا. بولا بھئی آپ نے جب مانگا ڈالا میں اس کو طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اور دوران طواف بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اب اگر تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ، ہے صورت میں ایسے نکاح؟ اب ارادہ ہو تو بتاؤ. میں کہا گیا تو ارادہ ہے. اچھا چلو، شاگردوں کو لے لیا، خود کھڑے ہوئے، وہ ہونے والے دلہنیا کو لے لیا. جب دلہنیا بھی ہوئے تو نہیں ہے لیکن ہوں گے، اور گھر جا کر بیوی سے پوچھا، بچی سے پوچھا، استخارہ کی دعا پڑھی. بچی نے کہا میں تیار ہوں. اب ماں نے کہا تو ٹھیک ہے، دیندار لڑکا ہے، اور نکاح ہو گیا. انس بن مالک نے اپنی ماں کا نکاح خود پڑھایا. انس بن مالک اتنا بڑا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، ان کی ماں بیوہ ہو چکی تھی. تب وہ طلحہ آئے، ام سلیم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. تو ام سلیم نے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، کیسے نکاح ہوگا؟ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو تو میں سوچوں اس مسئلے میں. نہیں اسلام تو میں نہیں، اپنا دھرم تو نہیں چھوڑتا، اسلام قبول نہیں کرتا. تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں نے کبھی نہیں کرتی. لیکن ابو طلحہ اچھے آدمی تھے. تو دیکھ اگر تو جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے اور میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اور خوشخبری یہ دیتی ہوں مہر معاف. یہ ام سلیم جن کے گھر حضور جاتے تھے، انس بن مالک کی والدہ، میرا مہر معاف. لے مجھے نہیں کرنا. 3 دن کے بعد آئے ابو طلحہ، فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مہر کا تو خیر میرے پاس پیسہ ہے. کہا نہیں، میں نے جو وعدہ کیا وعدہ بالکل پکا ہے کہ مہر معاف، میرا حق ہے، میں معاف کرتی ہوں. بات کیا ہو گئی؟ تو انہوں نے کیا، ام سلیم نے کہا یا انس کہا کہ انس کا میرا نکاح کرا دے اس کے ساتھ. ہے یہ معاشرہ؟ حضور کی اطلاع، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک مبارک مبارک. سادگیاں تھی، سیدھے سادے طریقے پر نکاح، سیدھے سادے طریقے پر رخصتی، سیدھے سادے طریقے پر ولیمہ، سیدھے سے. اس لیے کہ ہماری شریعت میں جتنے بھی چیزیں وہ رواجیں نہیں ہے، رسم نہیں ہے، دین ہے. کہ نکاح بھی ایک دین، کہ نکاح کی یہ بھی ایک دین. ہاں اتنا ہے کہ بھائی دیکھ لو، جس سے نکاح کرنا ہے وہ ایک مرتبہ آدمی نظر ڈال دے. مدینہ منورہ کے اندر کسی لڑکی سے جب نکاح کا ارادہ ہوتا تھا تو آڑ میں بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کا ذرا دیکھ لینے کیسی ہے، کیا ہے کیا نہیں. ہاں کہ آدمی تھوڑا دیکھ لے، فوٹو میں دیکھنا نہیں، یہ گڑبڑ مت کرنا کہیں. فوٹو میں دیکھ لیا، بتائیں جوانی کا فوٹو ہے اور 65 سال کی عمر بھی دکھا رہا ہے. ہاں اور ایسے قصے ہوئے. ایک آدمی آیا، وہ جو ہے اس نے کہا کہ مجھے دلہن سے نکاح کرنا ہے. وہ نکاح ہو گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ فیس دو، فیس. تو اس نے کہا کتنی؟ جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس دو. تو اس نے کہا جی کتنی دوں؟ تو دلہن تو خوبصورت ہوتی ہے، جیسے خوبصورت ہے ایسے فیس دو. تو اس نے نکال کر دلہن یعنی 100 روپے دے دیے. قاضی صاحب نے کہا کہ 100 روپے فیس تھوڑی ہوتی ہے یار، یہ کھیل ہے، 100 روپے کے لیے میں آیا تھا. تو اس نے کہا جب دلہن دیکھ لو. انہوں نے گھنگھٹ اٹھا کے دلہن دیکھی تو 50 روپے واپس کر دیے. لے اس نے 50 روپے واپس کیے. اس نے شریعت کے مطابق اگر چیزوں کو لاؤ گے تو اس میں ہر حال میں کامیابی ہوگی.
آج کا آپ کا سبق دو باتیں ہیں آپ کو جو سبق دیا ہے، ایک تو قلب سلیم، اپنا دل پاک صاف رکھو، صاف ستھرا، رات کو سو سب کو معاف کر کے سو، اور دوسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ بس اس کا میں یہ جملہ کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی بناؤ، سورت میں بہت بنا دی، اللہ تعالیٰ سورت میں بھی آپ کو بہت دے، ہم کو بھی دے، سب کو دے عافیت کے ساتھ، لیکن یہ کہ جنت کی پراپرٹی بناؤ، تیاری کرو وہاں کی۔ دنیا کے حالات اس وقت میں بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، اس وقت میں آدمی رجوع اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے۔ اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ماشاءاللہ سدا بہار ہے، ہر جگہ پر مسجد اور جماعتیں بھی ہیں، ہر جگہ پر مشورے بھی ہیں، ہر جگہ پر اجتماعات بھی ہے، جوڑ بھی ہے، جتنا ہو سکے آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح پر کچھ تھوڑی مختصر بات کر کے پھر انشاءاللہ نکاح بھی پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔